بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کے سب سے قیمتی پتھر حجر اسود کی۔ یہ وہی پتھر ہے جو جنت سے زمین پر اتارا گیا، جو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہوا اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نصب فرمایا۔ یہ کہانی ایمان کو تازہ کرنے والی اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں حجر اسود کی مکمل تاریخ اور حیرت انگیز واقعات کی طرف۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے۔ ہر حاجی اور معتمر حجر اسود کو چھونے یا بوسہ دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ عمل ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ احادیث کے مطابق حجر اسود کو چھونا اور بوسہ دینا قیامت کے دن انسان کے حق میں گواہی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں، بلکہ جنت کی نشانی ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی زینت بنی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں مل کر دیواریں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، ہمیں اپنے مناسک دکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جنت سے بھیجا تاکہ کعبہ کے کونے میں اسے نصب کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو احترام کے ساتھ اٹھایا اور اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ کئی صدیوں بعد جب قریش خانہ کعبہ کی مرمت کر رہے تھے تو حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے ملے۔ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ خون ریزی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اسی وقت سب نے فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ قریش خوش ہوئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ صادق اور امین ہیں، ان کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس پر حجر اسود رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ وہ کنارے پکڑیں اور پتھر کو اٹھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ نصب فرمایا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، عدل اور اللہ تعالیٰ کی تائید کی ایک روشن مثال ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا، اے حجر اسود، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ چومتا۔ یہ الفاظ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اصل عظمت پتھر کی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ہے۔ دوستوں، اسلامی تاریخ میں حجر اسود کو کئی مرتبہ نقصان پہنچایا گیا۔ 317 ہجری میں کرامتہ نامی فتنہ پرست گروہ نے مکہ پر حملہ کیا، ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا اور حجر اسود کو اپنی ریاست، جو کہ آج کا موجودہ بحرین ہے، وہاں لے گئے۔ 22 سال بعد 339 ہجری میں بھاری تاوان کے بعد حجر اسود کو واپس لایا گیا اور دوبارہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹوٹ کر کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور آج یہ 8 یا 9 چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں چاندی کے خول کے اندر جڑا ہوا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حجر اسود کو چھونا اور بوسہ دینا باعث اجر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی دھکم پیل میں جان ڈالے۔ علماء نے لکھا کہ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن
ہجر اسود کو 2 آنکھیں اور ایک زبان دی جائے گی، اور یہ ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ چھوا ہوگا۔ سوچئے، یہ پتھر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عبادت کا گواہ ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ہماری طرف سے یا ہمارے خلاف گواہی دے سکتا ہے۔ ہجر اسود ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ پتھر ہمیں جنت کی یاد دلاتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اصل عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو شرف ہجر اسود کو ملا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہونے کی وجہ سے ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہجر اسود کی مکمل تاریخ، حقیقت اور دلچسپ واقعات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت میں اخلاص دے اور خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔